فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کذالک نجزی المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سب کو اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج محرم کی 25 تاریخ ہے اور حسن اتفاق ہے کہ آج حضرت امام زین العابدین کی وفات کا دن ہے، ان کے انتقال کا دن ہے۔ میرا ذہن گفتگو کے حوالے سے پچھلے جمعہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ واقعہ کربلا کے بعد کیے واقعات کے حوالے سے گفتگو تھی، مگر میں نے چاہا کہ میں خالص آج حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے ہی گفتگو کروں، یعنی ضمناً یا تھوڑا سا ذکر نہ آئے بلکہ پورا خطبہ جمعہ انہی کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہی ہو۔ اور اس کا شوق اور اس کی خواہش اس لیے بھی ہے، میں یہ باتیں تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں اپنے ہمارے جو ہم خیال ہم مسلک لوگ ہیں ان کے لیے۔ آپ کو اسپیشل کبھی کوئی محفل سننے کو ملی ہو ہم اہل سنت بریلویوں کی مسجد میں کہ جی امام محمد باقر کے ذکر پاک کی محفل ہو رہی ہے، امام جعفر صادق کے ذکر پاک کی محفل ہو رہی ہے، براہ راست اولاد ہے نا۔ حضرت امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے۔ اب مجھے بتائیے ان سے بڑھ کر عالی لوگ، عالی مرتبہ، عالی قدر لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ احساس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طبقے میں جائے کہ ہمیں ان ہستیوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے، ان کی محافل بھی اس طرح ہونی چاہیے جس طرح ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ذکر کی محفلیں کرتے ہیں۔ غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضور غوث پاک تو ان کی اولادوں میں نیچے کوئی غالباً 14-15ویں جگہ پر آتے ہیں انہی کی اولاد، مگر انہی کی اولاد میں 15 پیڑھیاں نیچے جا کر آتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کیسی تقسیم ہم نے کر لی اور یہ کیسے بٹ گئے ہم لوگ کہ انہی کی اولاد میں جو 14-15 پیڑھی نیچے لوگ آ رہے ہیں ان کا ذکر تو ذوق و شوق سے کرتے ہیں، مگر ان کی اولاد امام حسین کے بیٹے زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، یہ جو اہل بیت کے اوپر کے لوگ ہیں ان کے محافل اور ان کے ذکر کا تذکرہ ہماری محفلوں میں مسجدوں میں کثرت کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ مسلکی اثرات ہیں، یہ وہ بانٹ ہے، تقسیم ہے جو ہمارے ہاں ہو گئی ہے، اور میں اس کا ذکر کر کر کے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے بانٹا نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہماری اولین نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، آقا کی نسبت کے ساتھ حضور کے ساتھ جن کا تعلق ہو گیا وہ ہمارے سروں کے تاج ہوتے چلے گئے، وہ حضور کے اصحاب کرام ہوں، وہ آقا کے اہل بیت اطہار ہوں، اور اہل بیت اطہار میں
وہ آئمہ اہل بیت ہوں اوپر کے درجے کے اور بعد والے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے قیامت تک آنے والا شخص جو اپنے آپ کو سید اور سادات کہتا ہے اور اپنا ربط جوڑتا ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھ کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہم اس کا بھی ادب و احترام اپنا ایمان سمجھتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑا۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم یہ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ سید سچا ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں کریں گے، یہ تحقیق ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ تحقیق کیسے کی جا سکتی ہے جی دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا دین، اس کا ایمان ہے کہ وہ دعویٰ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ ہمیں اس کے دعوے سے غرض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہمیں اس بات سے غرض ہے یا کہتا یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی اولاد میں سے آ رہا ہو۔ اس بات کا ہم حیا رکھیں گے اور اس بات کا ادب رکھیں گے، نسبت رکھیں گے۔ میں نے غالباً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی مضمون میں یہ بات پڑھی تھی کہ کسی شخص کے پاس کوئی شخص گیا اور کہا کہ میں سید زادہ ہوں اور میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ میری امداد کریں۔ تو اس نے آگے سے امداد کرنے کی بجائے پوچھ لیا کہ تمہارے سید زادہ ہونے کا کوئی ثبوت، سید زادہ ہونے کا کوئی ثبوت؟ تو وہ شخص اب کیا ثبوت پیش کرے؟ بندہ کوئی آج کا زمانہ ہے تو بندہ ضلع سے جا کر اپنے کھتونیاں اور کھاتے اور زمینوں کے نقشے نکال کے لے جاتا ہے، جی 7ویں پشت تک میرا یہ خاندان جا رہا ہے، مگر اس زمانے میں یہ ثبوت کہاں سے ہوتے؟ کہتے ہیں رات کو وہ بندہ جس نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے سید ہونے کا ثبوت کیا ہے، جب وہ رات کو سویا تو خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت ہوئی، قیامت کا دن تھا، اور اسے فرشتے جو عذاب والے ہیں اپنی گرفت میں لینا چاہتے ہیں، وہ آقا سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا کوئی ثبوت ہے میرے امتی ہونے کا تمہارے پاس؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو حضور کی آل کے ساتھ جوڑ لیتا ہے ہم ادب اور احترام کے حوالے سے کبھی کمی نہیں آنے دیں گے۔ باقی رہا اگلی بات، کسی کا مرید ہونا، کسی کے دست بیت ہونا، اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق علم اور عمل کے ساتھ ہے۔ اگر عمل صالح ہو اور شریعت کا علم ہو تو پھر دست بیت بھی ہو جائیں گے۔ اگر یہ باتیں نظر نہیں آتی، کردار میں کمی نظر آتی ہے، تو تب بھی ہم سادات ہونے کا نسبت کا احترام بہرحال رکھیں گے ان کا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کا پورا نام یوں بنتا ہے علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے جو مشہور القاب ہیں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، یہ جو زین العابدین ہے عبادت گزاروں کی زینت، یعنی عبادت خدا کی اتنی کی کہ عبادت گزاروں کے سر کا تاج بن گئے، اور سید الساجدین اور سجاد اس لیے کہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں اتنے کیے کہ دنیا ان کو سجاد کے نام سے جانتی ہے۔ حاضرین محترم، آپ کا جو نکاح ہے، آپ کی جو شادی ہے، معتبر روایت کے مطابق 57 ہجری میں امام حسن کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ امام حسن کی بیٹی تھی، جیسے امام حسین کے بیٹے علی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، زین العابدین اصل نام کیا ہے؟ علی۔ اور یہ حسین بات ہے کہ امام حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ علی سے کتنا پیار تھا، بیٹے کو اپنے باپ سے کتنا پیار تھا۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا نام علی، دوسرا بیٹا پیدا ہوا نام علی، تیسرا بیٹا پیدا ہوا نام علی۔ فرق کیسے ہوگا؟ جو بڑا ہے علی اکبر، جو سب سے چھوٹا ہے علی اصغر، اور درمیان والے کو علی اوسط کہتے ہیں، درمیان والا۔ تو نام سب کا علی رکھا تھا انہوں نے۔ تو ان کی شادی حضرت امام حسن جو ان کے چچا تھے، تایا تھے، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئی، اور رب کائنات نے ان کو ان سے اولاد بھی دی۔ اور ایک میں نے روایت یہ بھی پڑھی، ایک مقالہ تھیسس پڑھا میں نے، سوشو انٹلیکچوئل ہسٹری آف اثنا عشری شیعز ان انڈیا، ایک ٹاپک تھا، اس میں لکھا گیا کہ اپنی پہلی بیوی کے وصال کے بعد آپ نے ایک دوسری شادی کی تھی، وہ کوئی حمیدہ نام کی خاتون تھی، اور اس کا تعلق سندھ کے ساتھ تھا، پاکستان کے علاقے کے ساتھ ان کا لکھا ہوا۔
یہ بھی ان کا نکاح ثابت ہے، یعنی سندھ سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی جن سے ان کا ایک دوسرا نکاح ہوا تھا پہلے نکاح کے بعد۔ میں زیادہ خاندانی تک اس کے اندر نہیں جاتا تاکہ جو اہم موٹی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ آپ کی عظمت کے حوالے سے میں ایک شاعر کا حوالہ دینا چاہوں گا، فرزدق اس کا نام تھا، فرزدق۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ حرم کعبہ کے اندر اس وقت کا جو حکمران تھا عبد الملک بن مروان، مروان کا بیٹا عبد الملک، اس کا بیٹا تھا ہشام جو باپ کے بعد ولی عہد تھا اور اگلا حکمران بننے والا تھا۔ وہ مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ کرنے کے لیے اپنے شام سے دوستوں کے ساتھ آیا۔ امویوں کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ شام تھا، ان کی جو حکومت کا جو کیپٹل تھا وہ شام تھا، اور حضرت علی کا کیپٹل کوفہ تھا۔ تو شام سے وہ آئے، کون آیا؟ وقت کے حکمران کا بیٹا جو کمنگ رولر ہے، آگے حکمران بننے والا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ آیا۔ حرم کعبہ میں رش لگا ہوا ہے، وہ گیا اندر طواف کرتے کرتے کہ خانہ کعبہ حجر اسود کو بوسہ دوں، مگر لوگوں کا رش اتنا تھا کہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا، واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ہستی جلوہ گر ہوئی، ایک اور شخصیت آئی اور وہ حرم کعبہ میں صحن میں داخل ہوئی۔ لوگوں نے ان کو آتا دیکھا تو طواف کے کعبہ کے اندر لائن بنا کے رستہ چھوڑ کے حجر اسود تک ان کو راستہ دے دیا ان کو۔ اب وہ ہشام بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو دوستوں نے پوچھا یار یہ بندہ کون ہے؟ ہمارا حکمران تو گیا تھا، اس کو تو راستہ ہی نہیں ملا، وہ تو خالی واپس آ گیا، یہ بندہ کون ہے کہ جو گیا تو حرم کعبہ کے اندر لوگوں نے راستہ چھوڑ کر اس کو حجر اسود کے بوسے کا موقع دیا؟ تو ہشام کو اپنی بےزتی محسوس ہوئی، تو اس نے کہا میں نہیں جانتا یار، پتہ نہیں بندہ کون ہے یہ۔ تو فرزدق کھڑا تھا ساتھ، وہ شاعر تھا عرب کا مشہور، ساتھ ان کے تھا امویوں کے، لیکن جب حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ حال دیکھا کہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو اس کی غیرت جاگ پڑی اور اس نے کہا ظالم تو ان کو نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں یہ کون آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحہ وطأتہ، یہ وہ ہستی آئی ہے جن کے قدموں کو مکہ اور مدینہ کی سرزمین، جن کے قدموں کی چاپ کو پہچان جاتی ہے، یہ وہ ہستی آئی ہوئی ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ان کو پہچانتا ہے، حرم ان کو پہچانتا ہے، حرم سے باہر کی دنیا ان کو پہچانتی ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ وہ ہیں جو کائنات کے سب سے افضل انسان محمد مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ نقی ہیں، ان سے زیادہ اعلیٰ حسب و نسب والا اور سردار اور کوئی نہیں ہے۔ تو نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے؟ پھر وہ آگے کہتا ہے اذا رات تو قریش قال قائلھا الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں تو کہنے والا کہہ اٹھتا ہے ان کی شرافت اور بزرگی پر بزرگی ختم ہو جاتی ہے، شرافت ان پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ وہ ہستی ہیں۔ تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، کہا تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے، تم تو حجر اسود کے بوسہ دینے کا شوق رکھتے ہو، جگہ نہیں ملتی، یہ وہ ہیں کہ یہ اگر قریب جائیں تو ان کی خوشبو محسوس کر کے حجر اسود ان کو بوسہ دینا چاہتا ہے، ان کی خوشبو کو محسوس کر کے حجر اسود کا من چاہتا ہے کہ میں ان کو بوسہ دوں۔ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اب ذرا غیرت دیکھیے اس کی، تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یغدی حیاء و یغدی من مہابتہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں اور ان کے وقار کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، ان کی نگاہ حیا میں جھکی رہتی ہے، لوگوں کی نگاہیں ان کے ہیبت اور وقار میں جھکی رہتی ہیں، ان سے گفتگو تب ہوتی ہے جب یہ تبسم فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اگر تو نہیں جانتا تو سن، یہ سیدہ کائنات جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے یہ، اور ان کے دادا اللہ کے وہ نبی ہیں جن پر نبوت ختم کر دی گئی تھی۔ سن میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ اس گروہ کے فرد ہیں، حبہم دین، ان سے محبت کرنا دین ہے، وبغضہم کفر، ان سے بغض رکھنا کفر ہے،
اور ان کا قرب مل جائے تو جہنم سے نجات مل جاتی ہے، جنت مل جایا کرتی ہے. یہ وہ ہستی ہیں. اور آخری بات یہ کہی، شعر اس کی بہت لمبے شعر ہیں، میں نے چند چنے ہیں. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم، یہ وہ ہستی ہیں کہ خدا کے ذکر کے بعد اس خاندان کا ذکر ہوتا ہے. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بد و مختوم بالکلم، کہا اللہ کی عبادت ہو یا کوئی دعا ہو، اللہ کے ذکر کے بعد اول و آخر جن کا ذکر ہوتا ہے یہ مصطفیٰ کی آل ہیں، وہ درود پاک کی شکل میں جن کا ذکر ہوتا ہے. ہم دعا کے اول میں بھی درود اور دعا کے آخر میں بھی درود، یعنی اللہ سے مانگنے کے بعد پھر جن کا تذکرہ ہوتا ہے وہ حضور کی آل کا تذکرہ ہوتا ہے. دوستان کرام یہ قدر، جب امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ فرزدق نے میرے بارے میں یہ شعر کہے، انہوں نے اس زمانے میں 12,000 دینار اس کو تحفہ بھیجا. 12,000 دینار لاکھ روپے بنتا ہے. تو اس نے تحفہ لینے، اچھا یہ شعر سن کر بادشاہ نے حشام نے ان کو قید کروا دیا، جیل میں ڈال دیا. امام زین العابدین نے تحفہ بھیجا، اس نے جواب میں کہا خدا کی عزت کی قسم ساری زندگی شعر کہتا ہوں، لوگوں سے لالچ ہوتا ہے کوئی میری تعریف سن کر، اپنی تعریف سن کر انعام دے دے گا، مگر آپ کی تعریف میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی ہے، میں آپ سے کوئی تحفہ نہیں لوں گا. مگر آپ نے جواب میں کہا ہم اہل بیت وہ ہیں جب کسی کو دے دے تو ہم واپس نہیں لیا کرتے، تمہیں لینا پڑے گا. یہ ہم وہ اہل بیت ہیں جب کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیا کرتے. ہم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں یہ آتا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ گریاں کنا رہتے، روتے رہتے تھے. اور لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ اتنا روتے کیوں ہیں، اس قدر گریہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو جو جواب دیا وہ ہلا دینے والا ہے. کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا. یوسف گم ہوا تھا، صرف گم بچے کی امید ہوتی ہے نا کبھی مل جائے گا. گم ہوا تھا، ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا. یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے اور اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. میرے مصطفیٰ کے تو سارے خاندان کے یوسف بھی ذبح ہو گئے ہیں، میں نہیں روؤں گا تو کون روئے گا؟ یہ آپ کا جواب تھا. گلشن مصطفیٰ کے سارے یوسف شہید کر دیے گئے ہیں، تو میں اب نہیں روؤں گا تو کب روؤں گا میں؟ تو آپ کی ساری زندگی گریہ اور زاری کے اندر گزری ہے. دوستان کرام یہ قدر، اور ایک بات اور واقعہ جو میں نے پڑھا آپ کی سیرت کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نفرتوں کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو جدا جدا دکھانے والے اور یہ شو کرتے ہیں کہ شاید ان کے درمیان دوریاں تھیں. امام جعفر بن محمد باقر سے روایت، امام جعفر صادق سے، وہ کہتے ہیں میرے والد امام محمد باقر کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا مجھے ابو بکر عمر کے متعلق کچھ بتائیں، ان کا کیا درجہ ہے. یہ بات کوئی بندہ پوچھ رہا ہے امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی مرتضیٰ سے کہ آپ بتائیے ابو بکر عمر کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا تم ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہو نا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے جی آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں. دماغ میں چونکہ خارجیت تھی، ناسبیت تھی، تو کہتا ہے جی آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں. تو امام باقر نے جواب دیا تیری ماں تجھے کھوئے، ارے مجھ سے بہتر رسول اللہ ان کو صدیق کہتے تھے، میں صدیق کیوں نہیں کہوں گا ان کو. اور کہا ان کا وہی مقام ہے جو زندگی میں میرے آقا کے ساتھ تھے، آج قبر انور میں مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. اور کہا سنو جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ اس کو سچا نہ کرے، جاؤ ابو بکر عمر سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ذمہ داری میری گردن کے اوپر ہے، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، ان سے محبت رکھو. تو حاضرین محترم، آپ کی عبادت کے حوالے سے جن سیرت کے اندر روایات کا ذکر ہوا، آپ کو زین العابدین کہا گیا. امام ذہبی لکھتے ہیں طبقات الحفاظ میں، آپ کہتے ہیں آپ کو زین العابدین اور سجاد اس لیے کہا گیا آپ ہر نیک کام کی توفیق ملنے پہ سجدہ کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا ذکر آیا تو سجدے میں گر گئے، اللہ کی کلام کی آیت پڑھی سجدے والی، سجدے میں گر گئے. دو بندوں میں صلح کروائی، صلح کامیاب ہو گئی تو سجدے میں گر گئے. اور اتنا سجدہ کرتے تھے کہ سجدے کی جگہیں یہ جو
جگہ سجدے میں لگتی ہیں، گوڈے آپ کے، ہاتھ آپ کا ماتھا، ناک، ہر جگہ پر کثرت سجدے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے، اس لیے انہیں سجاد کے لقب سے دنیا نے جانا۔ علامہ عبد الرحمن جامی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امام زین العابدین نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں آیا، اژدہے کی شکل میں آیا، اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے پہ ڈنگ مارنے شروع کیے تاکہ آپ عبادت سے نکل آئیں۔ لیکن آپ کا جو انہماک تھا، آپ کی جو توجہ تھی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مجھے یہاں سے وہ بات یاد آئی کہ حضرت علی مرتضیٰ کو ایک نیزہ لگ گیا اور بہت تکلیف ہوتی تھی، آپ نکالنے نہیں دے رہے تھے، لوگوں سے کہا ٹھہر جاؤ، جب نماز کا وقت آئے گا میں نماز پڑھوں گا، تم نکال لینا نیزے کو۔ یعنی جب یہ لوگ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں تو پھر دنیا و جہان کی ان کو خبر نہیں ہوتی۔ تو شیطان نے کاٹنا شروع کر دیا، وہ کاٹتا رہا مگر آپ نے نماز مکمل کی، مکمل کر کے شیطان کو ہٹایا آپ نے۔ اس وقت روایات میں آتا ہے کہ ہاتف غیب سے ایک آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ زین العابدین کا لقب انہیں قدرت کی طرف سے عطا کیا گیا، ہاتف غیب کی طرف سے۔ اور آپ کی عبادت میں انہماک کی ایک شکل یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ ہر دن اور رات 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار نفل پڑھ رہے تھے، مکان میں آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھانے لگے اور آوازیں اونچی اونچی بلند، آگ لگ گئی۔ جیسے آگ لگ جائے تو ایک بے چینی پھیل جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے، مگر آپ نے اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت مکان میں آگ لگی ہوئی تھی، آپ کو پرواہ نہیں تھی؟ کہا تم دنیا کی آگ بجھانے میں لگے تھے، میں آخرت کی آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا۔ جب آپ وضو شروع کرتے تو چہرہ زرد پڑ جاتا، بدن کانپنے لگ جاتا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا جانتے نہیں ہو تم میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ اس ذات کا تصور کر کے میرے بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ذوق عبادت تھا جس نے انہیں زین العابدین بنا دیا تھا۔ میں آخر میں آپ کے اقوال میں سے چند اقوال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امام زین العابدین کے مشہور باتیں، جو نصیحتیں آپ نے کی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، وہ نصیحتوں میں سے چند کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زندگی ذلیل ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ پھر فرمایا جو شخص قطع رحم کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، قطع رحمی کا معنی ہے رشتہ داروں سے جو تعلق توڑتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے بچا کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں رشتے توڑنے والوں پہ لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ ایسوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ایک بندہ ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، گستاخ ہے، اب جو ماں باپ کا نافرمان اور گستاخ ہے ان سے وفا کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی دوست سے کیا وفا کرے گا جو ماں باپ سے وفا کرنے والا نہیں ہے۔ نصیحت کرنے کے لیے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جو شریعت کا نافرمان ہو، اللہ رسول کا نافرمان ہو، ماں باپ کا گستاخ ہو، اس کے ساتھ یاریاں دوستیاں رکھنا میرے خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اس لیے آپ نے کہا اس کے ساتھ نہ بیٹھو، چونکہ اللہ نے رشتے توڑنے والوں پر قرآن میں لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کی اصلاح کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اصلاح کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پہ نظر رکھا کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا حال کیا ہے، لوگوں پہ نہ دیکھے۔ بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا تھا، نہ تھی اپنے عیبوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے عیبوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ لوگ برے تب لگتے ہیں جب اپنا پتہ نہیں ہوتا، جب اپنے گناہوں پہ نظر پڑ جائے تو پھر دنیا بری نظر نہیں آتی، انسان اپنی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سنجیدہ ہو یا مذاق ہو، ہر حال میں چھوٹے بڑے جھوٹ سے بچو۔ یہ نہ کہو یہ چھوٹا جھوٹ ہے اور یہ مذاق میں کہہ دیا، نہیں، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص چھوٹے کام میں جھوٹ بولتا رہے گا تو اسے بڑے کام میں بھی جھوٹ بولنے کی جرات پیدا ہو جائے گی، اس لیے جھوٹ سے بچو۔ پھر آپ نے فرمایا مومن جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے
تو دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے کم از کم ایک شے اسے ضرور مل جاتی ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا بیکار نہیں جاتی۔ کوئی یہ نہ سوچے یار دعا مانگا ملا کچھ نہیں، کہا نہیں، 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ملتی ہے، یا تو جو مانگا ہو اللہ وہ دیتا ہے، اور اگر اللہ وہ نہ دے تو اللہ سے مانگنا بھی ایک عبادت ہے، اللہ اس کا ثواب قیامت کے دن عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم مانگ رہے ہوں اللہ یہ دے دے، اور میرا خدا جانتا ہے آنے والے وقت میں اس پر کیا مصیبت آنے والی ہے، کیا تکلیف آنے والی ہے، کیا تنگی آنے والی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے آنے والے وقت کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا مگر دعا کا صلہ مل جاتا ہے اس کو، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے مومن کی نجات 3 چیزوں کے اندر ہے۔ نمبر 1، اپنی زبان کو لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے روکے رکھو۔ یاد رکھیے ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑی خرابیاں، فساد آیا ہوا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پہ غور کرنے کی بجائے لوگوں پہ غور زیادہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا اس نے یہ کر دیا۔ لوگوں ساری جہان کی خبر ہے، اگر خبر نہیں ہے تو اپنی ذات کی خبر نہیں ہے انسان کو۔ فرمایا لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکو، اور اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف رکھو جو دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہوں، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ انسان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، اس پہ روتے رہا کرو، اس سے انسان کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ اور ندامت اور توبہ سے اللہ انسان کے نامہ اعمال کو ایسے کر دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نیا دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ نامہ اعمال انسان کا رونا اور گریہ کرنا اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اپنے مومن بھائی کے چہرے کی طرف محبت اور پیار سے دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ نفرت نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، لوگوں سے نفرتیں نہ کریں، لوگوں سے پیار کریں، محبت کریں۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے لا تحتقر من المعروف شیئا، لوگوں نیکی میں سے کسی چیز کو بھی تھوڑا ہلکا نہ سمجھا کرو۔ اگرچہ کسی انسان کو، مومن بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لو، صرف چہرے پر سمائل لے آؤ، کوئی بھائی سامنے آئے اس کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، میں یہ بھی نیکی ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اس نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، یہی بڑی نیکی ہے۔ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ انسان کی محبت ہونی چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور ان کا جو سیرت اور کردار ہے ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔